الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرات کرامی، میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت نمبر 64 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اگرچہ سلسلہ وار درس قرآن میں اس آیت مبارکہ پر پہلے بھی گفتگو ہو چکی ہے، لیکن موقع کی مناسبت سے، میلاد پاک کی مناسبت سے ایک مرتبہ پھر اس آیت مبارکہ پر چند گزارشات کرنے کی سعادت حاصل کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ کریم اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل ہمیں اپنے آقا و مولا حضور پر نور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اطہر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ دوستو اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا وما ارسلنا من رسول، اور ہم نے کوئی بھی رسول نہ بھیجا۔ ان اوصاف کے ساتھ ہم نے اگرچہ بہت سے رسول بھیجے، لیکن ان میں سے کوئی ایک رسول بھی ایسا نہیں گزرا، ہم نے کوئی ایسا رسول نہیں بھیجا الا لیطاع باذن اللہ، مگر یہ کہ اللہ رب العزت کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ یعنی جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، ان کے اس دنیا میں تشریف لانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے، اور یہ اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق ہے۔ اللہ رب العزت اس اطاعت کو اختیار کرنے کا حکم صادر فرما رہے ہیں، حکم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے اپنے اس محبوب سے پہلے بھی اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس لیے بھیجا ہے کہ تمام انسانیت قیامت تک ہمارے محبوب کی اور اس سے پہلے جتنے انبیاء بھیجے ان کی اپنے اپنے دور کے انسانوں پر لازم تھا کہ ان کی اطاعت کریں، جبکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد تمام انسانیت پر قیامت تک یہ لازم ہو گیا کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ اطاعت انسانیت کو رسول کے آگے جھکانے کے لیے ہے؟ کیا یہ اطاعت صرف اس لیے ہے کہ لوگ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سر تسلیم خم کریں؟ کیا یہ اطاعت اس لیے ہے کہ بس لوگ ایک مرکز کے اوپر جمع ہو کر کے صرف ایک ہستی کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیں؟ نہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو بڑا مقصد ہے اطاعت رسول کا وہ یہ ہے کہ انسانیت فلاح پا جائے، کیونکہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک، آپ کی سنت مطہرہ، آپ کی شریعت مطہرہ اس عظیم الشان انداز میں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، آپ کا طریقہ مبارک اتنے اعلیٰ انداز میں اللہ رب العزت نے لوگوں کے سامنے رکھا کہ وہ طریقہ، وہ طرز حیات، وہ زندگی کے اصول، زندگی گزارنے کے وہ انداز اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی ذات میں اس طرح جمع کر دیے ہیں کہ وہ انداز، وہ طریق، وہ سنت انسان کی فلاح کے لیے ہے، انسان کی کامیابی کے لیے ہے۔ اس دنیا کے اندر بھی انسان انہی اصولوں پر چل کر کامیابی حاصل کر سکتا ہے، اور آخرت کے اندر بھی انہی اصولوں کے مطابق نجات میسر ہو سکتی ہے۔ دوستو اور بزرگوں، یہ اطاعت جو ہے یہ کسی شخصی ضرورت کے تحت نہیں ہے، بلکہ یہ انسانیت کی کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے بہترین زندگی کی مثال کسی اور ہستی کے اندر پیدا ہی نہیں کی گئی۔ جتنی اعلیٰ ترین مثال اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک کو بنایا ہے،
اتنا کسی بھی انسانیت کے اندر کوئی اور مثال اس کی دی بھی نہیں جا سکتی کہ کوئی اور بھی ہستی ایسی ہو سکتی ہے کہ جو اس طرح کی مثالی زندگی گزارے۔ آپ دیکھیں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی حیات پاک، آپ کی سنت مطہرہ کیوں نہ اطاعت کے قابل ہو۔ آپ ذرا حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک کے مختلف پہلوؤں کا اندازہ لگائیں، ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات پاک زندگی کے تمام پہلوؤں کو اپنے ہاتھے میں لیے ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک کی ابتدا تجارت سے ہوئی، تجارت سے اپنی جو اس سے پہلی کی حیات جو ہے وہ بھی بڑی مشکلات سے گھری ہوئی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک ہے کہ میں جس وقت جناب ابو طالب کے پاس تھا تو میں بکریاں چرا کر کے ان کی مزدوری حاصل کرتا تھا اور وہ مزدوری اپنے چچا کے ہاں پیش کر دیتا تھا۔ بڑی عجیب بات ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جناب ابو طالب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کفیل ہے۔ میں کہتا ہوں جو ساری کائنات کا کفیل ہے اس کا کفیل جناب ابو طالب کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو جناب ابو طالب کے کفیل ہیں۔ بڑی مجھے تکلیف ہوتی ہے جب کسی کو کہا جاتا ہے کہ وہ شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کفیل ہے۔ حضور تو ساری کائنات کے کفیل ہیں، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے تو ساری کائنات کو رزق ملتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلہ جلیلہ سے تو ساری کائنات کو حیات ملتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے تو سب کائنات کو، دنیا کی ساری کائنات کو اپنی حیاتی کا سبق ملتا ہے۔ دوستو اور بزرگوں، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک ایسی خوبصورت زندگی ہے۔ آپ کا بچپن اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کی جوانی اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کے جوانی کے عالم جب ابتدا شروع ہوئی تو آپ نے تجارت سے اپنی زندگی کی ابتدا کی۔ آپ کی تجارت کے اندر دیانتداری اتنی بے مثال تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہ اس دیانتداری کو دیکھ کر کے بہت سارے لوگ آپ کے گرویدہ ہو گئے تھے۔ یعنی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک کی وہ جوانی کا دور جو آپ کی تجارت کا دور ہے، اس کے اندر آپ کی عملی زندگی شروع ہوتی ہے، اور وہ اتنی بے مثال زندگی ہے کہ اس زمانے سے ہی کئی لوگوں کے دلوں کے اندر آپ کی سچائی، آپ کی دیانتداری، آپ کی اللہ رب العزت کے ساتھ ایک تعلق اس وقت سے ہی لوگوں کے دلوں کے اندر راسخ ہونا شروع ہو گیا تھا۔ تو بعد میں جس وقت لوگوں کے سامنے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو بہت سارے لوگ اس زمانے کو جانتے تھے کہ یہ وہ شخص ہے جو جھوٹ نہیں بولتا، یہ وہ شخص ہے جو بددیانتی نہیں کرتا، یہ وہ شخص ہے جو سچائی کے اوپر کھڑا ہوتا ہے۔ تو جو ساری زندگی سچائی کے اوپر کھڑا رہا ہے اس کو آج کیا ضرورت پڑ گئی ہے کہ وہ اپنے لیے نبوت کا اعلان کرے یا اپنے آپ کوئی منصب حاصل کرنا چاہے؟ نہیں، بلکہ لوگوں نے یہ جان لیا کہ یہ اللہ رب العزت کے حکم سے ہی یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت فرما رہے ہیں۔ دوستو اور بزرگوں، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر ازدواجی حیات شروع ہوتی ہے۔ آپ کی ازدواجی زندگی کی مثال ساری دنیا کے گھروں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا یہ پہلو بھی سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ آپ دیکھیں آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی اس سچائی اور دیانتداری سے متاثر ہو کر کے انہوں نے پیغام بھیجا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ نکاح کا، اور پھر نکاح کے بعد آپ نے سیدہ پاک نے اپنا تمام مال، تمام اسباب، اپنا سارا کچھ اپنے غلام، اپنے خادم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کر دیے۔ کوئی ہے ایسا؟ کوئی مثال ہے؟ آخر کوئی تعلق، کوئی سچائی، کوئی دیانتداری ایسی سیدہ پاک کے دل کے اندر گھر کر گئی تھی کہ آپ نے آپ کی اس ایک ادا پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اگر ہماری یہ مثالیں ہمارے گھروں کے اندر اس طرح کی طرز حیات کی مثال اگر ہمارے گھروں کے اندر آ جائے، ہمارے گھر جنت نظیر بن جائے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے کوئی رسول بھی ایسا نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ جب اس سے پہلے کوئی ایسے رسول نہیں گزرے جن کی اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق اطاعت سے انسان روگردانی کر سکے، انسان اس سے
راہ فرار اختیار کر سکے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات پاک تو اس سے زیادہ لائق ہے کہ آپ کی اطاعت کی جائے. اور یہ اطاعت کوئی معمولی بات نہیں ہے، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، یہ اللہ رب العزت کے محبوب کی اطاعت ہے. اور یہ اطاعت کا اتنا اعلیٰ ترین معیار ہے، عالی شان معیار ہے کہ اس کو پورا کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. اس کو پورا کرنے کے لیے وہ پاک نفوس چاہیے جو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہیں. اور وہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی. اطاعت کا اعلیٰ ترین معیار قائم کیا. رسول اللہ کی اطاعت کا اعلیٰ ترین معیار کس نے قائم کیا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. اب اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں میرے محبوب کی پیروی، میرے محبوب کی اطاعت کا معیار تو اتنا بلند ہے کہ اس کو پورا کرنا انسان کے بس سے، عام انسان کے بس سے باہر ہے. تو اللہ رب العزت پھر فرماتے ہیں کہ انسان جب اس اطاعت کے اس اعلیٰ ترین معیار کو نہیں پہنچ سکتا، اور جب وہ معیار اس تک نہیں پہنچ سکتا تو اللہ کریم پھر اس کے لیے ایک راستہ دیتے ہیں. ایسے ہوتا ہے نا عام دنیا کے کاموں کے اندر بھی کہ جب کوئی مشکل وقت ہوتا ہے، مشکل کام ہوتا ہے، تو اس میں دنیا کے امور کے اندر بھی آپشن رکھے جاتے ہیں کہ اگر یہ کام، اگر یہ معیار، اگر یہ اسٹینڈرڈ اتنا میٹ نہ ہو سکے تو اس کا دوسرا آپشن یہ ہے کہ کم از کم اس معیار تک تو پورا کیا جائے. یعنی آئیڈیل صورتحال ہے ایک اس سے نچلے درجے کی صورتحال ہے. آئیڈیل صورتحال تو یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مکمل پیروی کی جائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زندگی کے ایک ایک پہلو کو اپنے اوپر نافذ کیا جائے. لیکن یہ اتنا اعلیٰ ترین معیار ہے کہ ہر انسان اس کو پورا نہیں کر سکتا. اب اس معیار کو پورا کرتے ہوئے انسان سے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، کچھ خطائیں ہو جاتی ہیں، کچھ گناہ ہو جاتے ہیں، کچھ انسان سے نافرمانیاں ہو جاتی ہیں. اب اس کو کیسے پورا کیا جائے؟ ان نافرمانیوں سے کس طرح انسان نبردآزما ہو سکے، ان کو کیسے اپنی زندگی سے نکال سکے، یہ ساری باتیں اللہ رب العزت نے پھر اس کے لیے ایک راستہ نکالا ہے. وہ کہتے ہیں نا جب فوجیں گھر جاتی ہیں تو وہ پھر ڈھونڈتی ہیں کہ کوئی اگر ہمیں نکلنا پڑے اس سے تو ایک راستہ جو ہے وہ ہے اس سے نکلنے کا کوئی راستہ بھی بچنا چاہیے. اگر کوئی فوج لڑائی کر رہی ہوتی ہے، وہ گھر جاتی ہے، ہر طرف سے اس کو گھیرا دیا جاتا ہے. اب وہ جب مذاکرات ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمیں سیف پیسج دیا جائے. ایسے ہی ہوتا ہے نا، سیف پیسج دیا جائے کہ ہم اس سے محفوظ انداز میں نکل سکیں. یہ تمام فوجیں ابھی یہ افغانستان کے اندر آپ نے دیکھا کہ امریکہ نے 20 سال لڑائی کے بعد جب طالبان کا غلبہ ہوا، طالبان کو فتح نصیب ہوئی. طالبان کی فتح در حقیقت اسلام کی فتح ہے، یہ مسلمانوں کی فتح ہے. ہمارے کچھ لوگ جو ہے وہ مسلکوں کی بنیاد کے اوپر کہتے ہیں وہ نہیں جی یہ نہیں. ہم کہتے ہیں نہیں، مسلکوں کا یہاں بات نہیں ہے. امریکہ نے اور دوسرے ممالک نے، نیٹو ممالک نے مسلک کی بنیاد کے اوپر افغانستان پر حملہ نہیں کیا تھا، انہوں نے مسلمان اور اسلام کی بنیاد پر حملہ کیا. ہمیں کبھی اپنی ان چیزوں سے اٹھ کے اجتماعیت کی صورت بھی اختیار کرنی چاہیے. ہر وقت ہم جو ہے نا وہ مسلکوں کے اور فرقہ بازیوں کے جھگڑوں میں پڑے رہتے ہیں. نہیں، انہوں نے مسلمانوں کے خلاف حملہ کیا، انہوں نے اسلام پر حملہ کیا، اور 20 سال نہتے لوگ ان کے خلاف لڑے ہیں. 20 سال بے سر و سامان لوگ ان کے ساتھ لڑے ہیں. 20 سال بھوکے ننگے لوگ ان کے ساتھ لڑے ہیں. اور جب ان کو فتح ہوئی ہے تو ہم کہیں کہ نہیں یہ اسلام کی فتح نہیں ہے. نہیں، وہ مسلمانوں کی فتح ہے، وہ پورے عالم اسلام کی فتح ہے جنہوں نے دنیا کی بڑی سی بڑی طاقتوں کو نیچا دکھایا ہے اور شکست فاش دی ہے. جب ان کے مذاکرات ہوئے تو انہوں نے طالبان سے سیف پیسج مانگا، محفوظ راستہ مانگا نکلنے کے لیے، بھاگنے کے لیے راستہ مانگا. اب مسلمان اتنی فراخ دل قوم ہے، اگر وہ لوگ ہوتے تو جس طرح ہم نے کارگل میں سیف پیسج مانگا تھا لیکن انہوں نے ہندوؤں نے خلاف ورزی کی، معاہدے کی، اور ہمارے فوجوں کو مار مار کے انہوں نے کتنے ہزاروں لوگوں کو شہید کر دیا. لیکن کمال ہے مسلمان پر. مسلمان آج دیکھو تاریخ کا ادنی ترین ہم عملی طور پر مسلمان ہیں، لیکن مسلمان اپنا سب کچھ گنوانے کے باوجود اللہ رب العزت کے محبوب کے راستے پر کھڑا ہے. اور آج بھی وہ وعدے کی پاسداری کرتا ہے جو دنیا کی کوئی قوم نہیں کر سکتی. آج بھی انہوں نے پھر وعدہ کیا اور انہوں نے ان کو بھاگنے کا راستہ دیا، سیف پیسج دیا. اب اسی طرح جب مسلمان، جب مومنین، جب اہل ایمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرتے ہوئے غلطیاں کر بیٹھتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے لیے راستہ کھولتے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. سیف پیسج یہ ہے کہ اگر تم اطاعت رسول کے اندر غلطیاں کرو، تم سے نافرمانیاں ہو جائیں، تم سے بے ادبیاں ہو جائیں، تو ایک ہی واحد راستہ سیف پیسج ہے، میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ.
وَلَوْ أَنَّهُمْ اور اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، اور اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، یعنی اطاعت کرتے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے اگر انسان سے غلطیاں ہو جائیں اور نافرمانیاں ہو جائیں اور اپنی جان پر ظلم ہو جائیں اور گناہ کر بیٹھیں، تو پھر کیا ہو؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، شرط لگائی، إِذْ ظَلَمُوا، اگر وہ اپنی جان پر ظلم کر بیٹھیں تو کیا کریں؟ جاؤک، اے میرے محبوب وہ تیری بارگاہ میں آ جائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسی بارگاہ ہے جہاں سے اللہ رب العزت کی اور رسول اللہ کی نافرمانیوں کی معافیاں ملتی ہیں، کوئی ایسی بارگاہ ہے جہاں سے انسان کو پچھتاوے کے بعد، توبہ کرنے کے لیے رجوع کے بعد جہاں سے انسان کو معافی مل سکتی ہے، اور وہ ہے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔